یہاں پر یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے بیت بازی کا، اس کے اندر روز ایک ونر آگے کوالیفائی کر جائے گا اور وہ اگلے راؤنڈ کے اندر جا کے اسے موقع ملے گا کہ وہ فائنل مقابلہ جیت سکے، اور جو فائنل جیتے گا اس کے لیے بہت سے انعامات ہیں، جہاں پیار وہاں مرحبا گل بہار، پھلوں پھولوں اور خالص جڑی بوٹیوں کے ارقیات سے تیار کردہ ونر کے لیے موٹر سائیکل اور رنر اپ کے لیے LED۔ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا ان کی خصوصیت ہے کہ یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں۔ ونر کے لیے موٹر سائیکل، رنر اپ کے لیے واشنگ مشین۔ ملٹی نیٹ LED جدید QLED اور 4K ٹیکنالوجی کے ساتھ شاندار تصویر اور قدرتی رنگوں کا تجربہ۔ ونر کے لیے 43 انچ کی LED اور رنر اپ کے لیے 32 انچ کی LED۔ اور ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر فوڈ پاپا کی طرف سے ہر مقابلے کے فائنل میں ونر کے لیے فوڈ پاپا کی طرف سے ایک موٹر سائیکل ہے۔ فوڈ پاپا پہلا آرڈر کرنے پر پائیں 70% ڈسکاؤنٹ، سیر افطار میں آپ کو ریسٹورنٹ سے ہر آرڈر پر ملے 40% ڈسکاؤنٹ، اور ہوم شیف سے ہر آرڈر پر 30% ڈسکاؤنٹ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہبا ایک اناؤنسمنٹ اور ہے کہ ہم جو ایک دن چھوڑ کر ایک دن جو قصہ سناتے ہیں نا جی، اس کے حوالے سے بھی ایک انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی بتائیے۔ جو قصے ہم آپ کو سناتے ہیں 27 رمضان کو ان قصوں کے حوالے سے ایک سوال پوچھا جائے گا، اور جو بھی اس سوال کا صحیح جواب دے گا اسے سکون کی طرف سے ایک عدد سکوٹی انعام کی جائے گی۔ اور سکون کا کہنا ہے say no to self medications، سکون سے پرسکون، پاکستان's first and only wellness brand، سکون سے ہوگا ہر گھر پرسکون۔ واہ بہترین۔ اور ہمارے پاس سے مایا کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، جو آج کے رنر اپ ہیں ان کو بھی ہم ایک ہیمپر دیں گے۔ اچھا آپ دونوں کو اس میں گرامی جان سکتی ہوں؟ اپنا نام محمد۔ ایک سیکنڈ، آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا تو میں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا میں نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا آپ کو پتا تھا نا، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تھا، میں نے آپ سے بولا تھا اردو میں آپ دونوں کا اس میں گرامی کیا ہے؟ ہاں سمجھ نہیں آئی تھی۔ چلیے آواز اب بتائیے، نام بتائیے۔ میرا نام عدنان راؤ ہے۔ عدنان راؤ ہے۔ محمد بن شریف فرام بحریہ کالج NRE1۔ کیا بات ہے، آپ دونوں نے بہت زبردست ماشاءاللہ مقابلہ کیا۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو میری والدہ اللہ بخشے کہا کرتی تھی کہ کچھ لباس زبان کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ زبان لباس کی طرح ہوتی ہے۔ تو جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو میں نے ایک دفعہ گلوبل ایکٹر ہیں برامن ایرانی صاحب، ان کا انٹرویو کیا تھا۔ اب میں بہت ہی سطحی اردو بولنے والی انسان ہوں، اور انہوں نے مجھ سے ایک دم سے انٹرویو میں پیچھے پوچھا، ایک سیکنڈ جو یہ آپ بول رہی ہیں is this اردو؟ میں کہا جی سر۔ اچھا میں سمجھی شاید کوئی وہ انہوں نے کچھ پکڑ لیا ہے میرا، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ تو ظاہر ہے سطحی سی بولتے ہیں نا اردو۔ ہم ڈبیٹ جب کرتے تھے تو ہم اشعار، ہم دماغ میں آپ سامنے کیمرہ آپ کے، ہمارے تو اسکول اور کالجز لوگ ہوتے تھے تو ہم جب یاد کرتے تھے ہمارے دماغ آنکھوں میں کوئی شعر کے پیراگرافس ہوتے تھے، اس لائن میں یہاں تھا، الف سے یہ والا تھا، یہ سے یہ والا تھا، نون سے یوں والا تھا، ایسے ہی ہوتا ہے آنکھوں میں یوں ہی قید ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جی سر یہ اردو ہے، تو کہنے لگے کیا آپ مجھے سکھائیں گی؟ واہ۔ تو میں نے کہا سر پہلے میں خود تو سیکھوں لیکن انہیں خوبصورت لگی، بڑا پیار ہے۔ مایا اس سیگمنٹ کی جو وجہ ہے نا رکھنے کی وہ یہی ہے کہ جو لٹریچر سے لوگوں کا لگاؤ ہے نا وہ جاری رہے، اور اردو زبان کو لوگ سنتے رہیں اور سمجھتے رہیں اور اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں۔ ججز ساتھ میں ہم سے بھی کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، ججز ہمارے ہمیں ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ آج لگ رہا ہے کہ پارٹیسپینٹس تیاری کر کے آئے ہیں، لگ رہا ہے آج ویسے بہتر مقابلہ تھا، کل سے تو بہت بہتر کل سے بہت بہتر، لیکن وہ ایز ایکسپیکٹڈ یا جس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ، جس خوشی کے ساتھ ہم آتے ہیں کہ آج بہت اچھا مقابلہ ہوگا، آج بھی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں طرف سے تلفظ کی غلطیاں تھیں اور بڑی واضح غلطیاں تھیں۔ ایک ٹیم اے نے وزن کی 2 غلطیاں کی، اور بلند لفظ ہے، بلند پڑھا گیا، اتنا واضح اتنا مشہور لفظ ہے تلفظ، خواب ہے، انہوں نے خواب پڑھا، کوئی ایک بیچ میں جی میں نے بھی محسوس دیکھیں تو۔ اور ٹیم بی نے غبار لفظ ہے، غبار پڑھا، اور اس طرح سے دیگر الفاظ ہیں جس کی میں چاہوں گا کہ نور وضاحت جی کر نور دیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی جیسے سیف نے کہا ٹیم اے نے 2 اشعار بے وزن کیے، جبکہ ٹیم بی نے تلفظ کی وجہ سے ایک شعر کو بے وزن کر دیا۔ وہ تھا کہ میں اس کے نظر میں ہے کئی بجھتے ہوئے ستاروں کی، میرا غبار جو آئندہ روشنی ہوگا۔ اگر آپ اس آئندہ کو آئندہ بولیں گے تب یہ شعر وزن میں پورا بیٹھے گا۔ تو یہ شعر بھی آپ نے بے وزن کیا۔ پھر آپ نے برہنا پڑھا، وہ برہنا ہوتا ہے لفظ۔ اس کے علاوہ وہی بلند اور خواب والا معاملہ ٹیم اے کے ساتھ رہا۔
تو ٹیم اے نے وزن کی 2 غلطیاں کی اور ٹیم بی نے وزن کی 1 غلطی کی, لیکن تلفظ کی دونوں ٹیمز کی برابر آپ برابر تینوں کا غلطیاں فیڈ بیک ہے, قطع کلامی معذرت, آپ لوگوں کا جو آ جائے پھر اس کے بعد میں ایک فیڈ بیک دوں گی ان کے لیے. ٹھیک ہے جی طلحہ بھائی. دراصل بات یہ ہے نا کہ جو یہاں پہ پارٹیسپینٹ آتے ہیں ان کے لہجے سے ان کی مادری زبان کا اثر بعض اوقات نمایاں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں. ہو جاتی ہیں, مختلف بالکل صوبوں سے ایسے. ہمارے بچے آ رہے سمجھتے ہوتے ہیں, ہیں, صحیح کہہ رہے تو اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں, لیکن بعض الفاظ بہت زیادہ عام ہیں, جیسے خوش آمدید ہم کہتے ہیں, خوش آمدید ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بلند کی انہوں نے بات کی, تو اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. بہرحال اب ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں جی کہ آج کے اس مقابلے میں ہمارے ساتھ جو ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہے وہ ہمارے مہمان شاعر, مہمان بیت باز ٹیم بی جو ہے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیم بی ہماری ونر. جی. ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے. ٹھیک ہے جی مایا, آپ جی مایا, اب آپ ٹیم اے سے یا بی سے کچھ کہنا چاہیں؟ ٹیم اے کون سی اور بی کون یہ سی؟ ٹیم اے ہے, اے بی اور بی ہمارے ونر ہیں اور اے جو ہے وہ ہمارے رنر اچھا اپ ہیں. اوکے. ویسے تو میرا رائٹ ہے, اختلاف جی, کر بالکل, سکتی ہوں, بالکل. بالکل اختلاف کر سکتی ہوں, کیونکہ تھوڑا بہت تو میں نے بھی سیکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں اپنے شاعری کے بیچ میں انگریزی لفظ کا استعمال بھی کیا تھا, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اردو بیت بازی ہے, تو اس لیے شاید وہ مس ہو گیا. بالکل انہوں نے قتل کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, یہ کہا تھا. بالکل وہ بالکل کہا تھا, تو وہ بھی غلط ہی پروناؤنس کیا تو تھا. بات اتنی ہے کہ بالکل تنقید نہیں ہے. میری شاید چوائس ہوتی تو شاید میں کسی اور کو چوز کرتی, آپ کے ساتھی کو چوز کرتی, لیکن وہ ججز ہیں, وہ پہلے سے کام کر رہے ہیں اور آپ آئے ہوئے ہیں. آپ کراچی سے ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, تو آپ سراکوں پہ پہلے مہمان کو جو ہے وہ ضرور انہوں نے صحیح موقع دیا. جی لیکن وضاحت میں کر دوں, یہ فیصلہ سلی شعری بنیاد پر کیا گیا, مہمان نوازی کی بنیاد پر. ہاں, لیکن میں شاید رائٹ رکھتی ہوں اختلاف رکھنے کا, بالکل. اور میں اگر آپ کے ساتھ ہوتی یا آپ کی جگہ ہوتی تو شاید میرا فیصلہ آپ سے مختلف ہوتا. لیکن کیا ہوتا, وہ ٹیم بی ٹیم اور اختلاف رائے سب کا حق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹیم اے ہوتی. اچھا کرنا چاہوں گی جو مایا نے بات کی, انگریزی الفاظ کا اردو شاعری میں استعمال کا جب معاملہ ہم پرکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو دوسرے زبان کے الفاظوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ رکھتی ہے. اب جو معاملہ یہ لفظ نوٹس کا ہے نا, اس مصرے میں, اس کیفیت میں, اس سچویشن میں یہ نوٹس کا لفظ جس طرح سے استعمال ہوا ہے وہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کسی اور زبان کا ہے. اس بات کو میرے خیال میں ہم اور کسی طریقے سے نہیں کہہ سکتے تھے. بالکل, یہ آپ کا خیال ہے. نوٹس میں لایا جائے, یہ عام طور پہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی طرح استعمال ہوتی ہے. بات بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جو ہے وہ کسی زمانے کی زبان کی نمائندہ ہوتی ہے, وہ کسی پچھلے زمانے یا آئندہ آنے والے زمانے کی نہیں. یہ میری رائے ہے, یہ آپ کی بالکل رائے ہے, اور آپ کو بالکل حق ہے اپنی رائے شیئر کرنے کا, جیسے کہ میں نے اپنی زبان میں بھی بولا, لیکن چونکہ میں مقابلہ نہیں کر رہی. اور بات صرف اتنی ہے کہ اردو زبان مکس ہے, تو فارسی, عربک اور جو ہے سنسکرت سے بنی ہوئی ہے, انگریزی سے نہیں. یہ میرا خیال ہے. جی بالکل, اکبر علی آبادی کی مثال ہمارے سامنے ہے. ماضی میں انہوں نے کس طرح سے انگریزی الفاظ کو بھی اپنے کلام میں شامل کیا, تو آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, دیکھنے والوں کو بھی بہت کچھ سمجھنے کا, سیکھنے کا موقع ملا ہے. جزاک اللہ. ججز کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود رہے اور ججز کو کانٹرڈکٹ. نہیں, ایکچولی یہ پتا ہونا چاہیے دنیا کو کہ یہاں پر ہم لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو بات برائے بحث نہیں, بات برائے جو ہے وہ تعمیر ہونی چاہیے. ایسے ہی اصلاح کے بات ہو رہی ہے, میں بھی کچھ سیکھ رہی ہوں, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم اے میں بھی کسی قسم کے پوٹینشیل کی کمی نہیں تھی. ٹھیک ہے ناظرین, تو اس کے بعد میں مائے سے جاننا چاہوں گا, آپ کی ججز سے ملاقات ہوگی, پارٹیسپینٹ آج اپنے مقابلہ دیکھ بھی لیا, کیسا لگا سیگمنٹ؟ بہت اچھا لگا. میں دیکھیے ہمارے والد صاحب پاکستان کے پہلے سب سے پہلے اور آخری سفیر تھے ویتنام میں, اور ان کا ہمارے گھر میں مشاعرے ہوتے تھے. صاحب اختر صاحب, الہ آبادی خاندان کی اولادیں جتنے بھی ہمارے گھر میں, پھر وہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے شعراء کو بلاتے تھے, تو گلشن میں ایرو کلب میں بڑے بڑے پیمانے پہ مشاعرے ہوتے تھے. تو ہمارے ابا کیونکہ سفیر رہ چکے تھے تو وہ مہمانوں کو بلاتے تھے پاکستان, تو اس لیے وہ ایک ہم نے بچپن سے وہ ماحول دیکھا. نشست پڑ رہی ہے, چاندنیاں بچھ رہی ہیں, داؤ تک یہ لگ رہے ہیں, مشاعرہ ہو رہا ہے. ہم چھوٹے سے ہی وہ بہت خوب سبحان اللہ مقرر یہ کہتے ہوئے بڑے ہو. ایسا ہی ہے, یہ ہم نے, اور وہ ہم نے مایا کے انداز میں بالکل دیکھا ہے کہ جب بھی بات کریں گی بہت صاف اردو اور اچھا اسکرپٹ میں ہمیں ان کو رومن میں لکھ کے نہیں دینا پڑتا ہے. ناظرین, مایا ہمارے ساتھ ہے, مزید مزیدار باتیں ہوں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول, اونلی آن بول انٹرٹینمنٹ.